اپنی نفس کو اس قسم کے شیطانوں سے بچا سکے جو بہائی کی طرف بہکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام شیخ افتخار ہے، میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ آپ نے بولا ہے کہ مطلب جو نشہ کرتا ہے تو اس کو عذاب، مطلب اللہ تعالیٰ بہت خطرناک عذاب دیں گا، تو نشے کے اندر جو ہے تو تمباکو، سگریٹ، پوڑی یہ بھی آتی ہے کیا؟ کچھ میرے دوست ہمارے ساتھ میں آئے تو بولے وہ نہیں مکروہ ہے، بولے تو یہ مکروہ ہے یا حرام ہے، یا یہ بھی نشے میں ہی آئیں گی کیا تمباکو والی چیزیں؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا، جو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے جہنمیوں کا پسینہ زین الخبال ان لوگوں کو پلائیں گا جو ہے نشہ جو چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کیا تمباکو کا کھانا، سگریٹ جو اس کا تمباکو سے ہی تعلق ہے، پوڑی اس کا بھی تعلق، مطلب عام زبان میں پوڑی بولتے ہیں ویسے، لیکن وہ پان مسالہ کے نام سے جو بھی ہے جس میں ٹبیکو ہوتا ہے، تمباکو ہوتا ہے، کیا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے میں بہت زیادہ تفصیلات میں اگر نہ جاؤں اور خالی ایک موٹی عقل والے انسان سے سوال کرتا ہوں، بہت میں مسائل میں اور پیچیدگیوں میں نہیں جاتا ہوں۔ میرے گھر آپ آئے، میں نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا، بٹھانے کے بعد ایک گلاس میں آپ کے لیے میں نے پانی لایا، جس گلاس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے سے آپ مر سکتے ہیں، آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر؟ کہ یہ پانی اگر آپ میرے گھر کا پیتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بہت انجریس ہے ہیلتھ کے لیے، اور یہ آپ کو کینسر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ آپ وہ پانی پئیں گے یا نہیں پئیں گے مجھے بتائیے؟ نہیں پئیں گے۔ آپ بولیں گے نہیں بھائی میں پانی نہیں پی سکتا ہوں۔ پھر میں نے آپ کے لیے چائے لایا، چائے کے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈرنکنگ آف اس ٹی از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، کہ یہ چائے کا پینا خطرناک ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ میں بولوں گا نہیں ابھی نہیں ہوگا، 18-20 سال بعد مریں گے، ابھی نہیں ہوتا، پی لو ابھی تو چائے، اور ایک بار ہی پی لینا میرے پاس آ کے۔ کیا آپ پئیں گے اس چائے کو؟ آپ بولیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ چیز کے پیکٹ پہ اور ڈبے پہ اگر یہ لفظ لکھا ہوا نہ ہو تو آگے مجھ کو آ کے بولے کہ نہیں ایسا لکھا ہوا نہیں، کمپنی بولے خوب کھاؤ خوب پیو، کچھ نہیں ہوتا، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں۔ جو چیز انسانی جان کو ہلاک کرتی ہے وہ چیز کھانے کی اجازت کا اسلام دے سکتا ہے؟ میں موٹا سوال کرتا ہوں، باقی نہیں۔ کمپنیاں اس کو بتا رہی ہے، ڈسپلے کر رہی ہے، موٹی عقل، جڑ عقل، بیوقوف کے لیے پکچر بنا رہی ہے، بچھو، سانپ، پھٹا ہوا کلے، پھیپڑا، کٹا ہوا گال، تب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا بیچارے کو، تو اس کے لیے کمپنیاں پوسٹر دے رہی، بچے کو نہیں سمجھ میں آتا تو بہت بیوقوف ہے، تو ایک ایکس رے، پھیپڑا سڑا ہوا، ایک فوٹو گال پورا سوراخ ہوا جس کو کینسر ہو گیا ہے نا، ایک بچھو بنا، کم از کم بچھو تو سمجھ میں آ رہا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر، یہ بات تو بالکل فکس ہوتا ہے۔ اب اس پر بھی آپ چاہیں گے بحث کرنا یہ مکروہ ہے حرام ہے؟ اتنی واضح علامت ہونے کے بعد کہ کوئی چیز کھانے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے گھر کی چائے نہیں پی رہے، میرے گھر کا پانی نہیں پی رہے، تو آپ کیسے وہ چیز کو کھا سکتے اور کہہ سکتے نہیں یہ مکروہ، اسلام اجازت دیں گا اس کی کہ کھاؤ؟ ٹھیک ہے، تو مکروہ چیز کے پر حکم یہ ہے کہ کبھی کر لیا جائے، مجبوری میں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ آپ مکروہ بول کے روز صبح شام چالو ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ کہاں سے ہوا وہ؟ یا تو آپ اس کو حلال بول دیجئے سیدھے سے، کیونکہ مکروہ کبھی کبھار کا ہے، حلال بول دیجئے اس کو سیدھے سے، یا پھر دوسری اصطلاح حرام بول دیجئے آپ اس کو، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے، چکر آنا مطلب عقل کا مارا جانا، وہ حرام ہے۔ نہیں میرے کو آپ ڈبہ لا کے تو ڈبہ کچھ نہیں ہوتا، میرے کو پیک کے پیک لا کے تو کچھ نہیں ہوتا میرے کو، آپ کہاں بولے چکر وکر کی بات؟ یہ حدیث میں تو میں آتا ہی نہیں ہوں۔ معنی یہ ہے ایک عام آدمی یا پہلی بار کھائے تو یہ معنی ہے، پہلی بار کسی نے تمباکو کھایا تو کیا حال ہوتا اس کا؟ عقل ماری جاتی نا، ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتا تھوڑی دیر، ارے کچھ تو گڑبڑ ہو گئی، ارے وہ غلط پان آ گیا، آپ کو غلطی سے ہوتا ہے نا۔ چکر آئے، شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ چکر آنا مطلب عقل کا مارا جانا، حدیث واضح ہے، جس چیز کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی تعداد میں، آپ نے فرمایا، سمجھ رہا بات؟ نہیں کلیئر ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمباکو حرام ہے، کلیئر ہونا میرے کو، جب تک میں نہیں مان سکتا اس کو۔ تو پھر میرے بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی، جن کے لیے حکم موجود ہے،
اس کو سمجھانا ہے. حکم موجود ہے چکر آنے والے چیز, لکھا ہوا ہے کہ اس سے انسانی جان جا سکتی ہے, وہ چیز واضح ہے. جانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, اپنی مال کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے, جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے, جان لینا اپنی حرام ہے. واضح نہیں, حکم موجود ہے, نام نہیں ہے اس چیز کا. بہت ساری چیزیں اگر آپ ایسا بولے نام سے, تو پھر تو حدیث میں بینک کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں انٹرسٹ کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں انشورنس کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں میڈیکلیم کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں تمباکو کا لفظ نہیں, حدیث میں افیم کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں گانجے کا لفظ بھی نہیں ہے, حدیث میں مختلف نئے نئے ڈرگز جو آ رہے ہیں اس کا کسی کا بھی لفظ نہیں, سائنٹیفک کوئی نیم نہیں ہے. مطلب بھی تو جا سکتے ہم کہتے نہیں علماء نے سمجھا ہے, دیکھو فلاں ہے. تو یہاں کیوں ہماری عقل ماری جاتی کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے کہ اس سے زندگی کا نقصان ہے, اس سے مال کا نقصان ہے, اسراف ہوتا ہے, وہ عقل کو ہمارے مار دیتی ہے, اور ایک اچھے خاصے صحیح سالم انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے. لیتی ہے نہیں لیتی ہے؟ لے لیتی ہے نا. ایک اچھا خاصا جسم ہے, سلامت ہے, سب کچھ کر سکتے ہیں, اور جب کوئی آدمی نشہ کرے تو نشہ جب تک نہ کرے وہ کام ہی نہیں کر سکتا ہے. جو اسٹوڈنٹس نشے کے عادی ہوتے ہیں بغیر سگریٹ پیے تمباکو کھائے کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے. معلوم آپ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی عقل اب تابع ہے اس نشے کے, جب تک وہ نہ لے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جب تک وہ کھائے نا وہ کام نہیں کر سکتے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں. دنیا کے اندر جو موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجوہات, کئی وجوہات ہیں موت کی, ٹاپ 10 میں سے اگر فرسٹ 3 کے اندر کاؤنٹ کیا جائے تو جو ٹاپ موسٹ وجہ جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ دنیا میں مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ, وہ ہے تمباکو نوشی کی وجہ سے. ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہیں ہر سال صرف یہ تمباکو کی وجہ سے. مجھے بتائیے, دنیا گواہی دے رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اسے دھڑا دھڑ وہ کھانے سے, کیا اس کی اجازت دی جائیں گی آپ کو کھانے کی؟ وہ ہم تفصیلات میں جائیں نہیں, حرام حلال مکروہ کی. میں تو سمپل ابھی کوشچن کر رہا ہوں. اس اصطلاح پہ ہم جا سکتے ہیں, اس پہ بھی بحث کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بحث ہمارے لیے کافی ہے کہ جو چیز کے ظاہری خطرات اتنے ہیں اس کے باطنی اور کیا ہوں گے. یہ تو وہ ہے جو کمپنیاں مکمل ڈسپلے نہیں کرتی, اٹ میں کاز کینسر اتنا بول کے چھوڑ دیتی ہے. حال ہی میں ایک واقعہ ہوا, ایک کمپنی نے اپنے لیبل کے اوپر یہ نہیں لکھا جو کمپلسری وارننگ ہوتی ہے, کمپلسری ڈالنا, وہ نہیں لکھا, جس کے نتیجے میں ایک انسان نے اس کو 18 سال پیا, چین اسموکر تھا وہ, اور اس کے بعد وہ مر گیا. اس کی خاتون نے, اس کی بیوی نے کمپنی پر کیس ڈالی, اور کل ہی اس کی پوری ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, $23 بلین کا ہرجانہ کمپنی کو پے کرنا پڑا, صرف وہ نہیں لکھنے کی وجہ سے کہ سگریٹ یا تمباکو کھانے سے کینسر ہو سکتا. اس کو ہوا, ثابت ہوا. دنیا گواہی دے رہی ہے کہ اس سے ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں. اور اگر آپ پوچھیں نہیں ابھی بھی فلاں یہ سب چیزوں کو ہم کو چھوڑنا ہوگا. یہ نشے اور منشیات نے تو آج لوگوں کی حال کر دیا. شروعات یہ گٹکی اور پان سے ہوتی ہے, پھر اس کے بعد تمباکو جاتی ہے, پھر اس کے بعد شراب اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے, افیم اور گانجا اس کے لیے معمول ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو تو اس حد تک میں نے دیکھا جب نشے میں بڑھتے ہیں تو نشے کی کوئی ٹاپ لیول نہیں ہے, اس میں لذت ہے لیکن کوئی لیول نہیں ہے, اس کو بڑھانا پڑتا ہے. تمباکو کے اندر بھی زہر ملا کر جو ہے کچھ تو بھی کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ تمباکو کی سگریٹ میں بھی وہ بچھو کو زہر ڈال کے پیتے, ورنہ ان کو نشہ نہیں آتا. حالت یہ ہے کہ ابھی پی رہا تھا, ابھی کھا رہا تھا, ابھی چپکا رہا ہے, ابھی سونگ رہا ہے, ابھی ڈال رہا ہے, ابھی لگا رہا ہے. زندگی ختم ہے اس کی اس میں, اور جتنا کرے گا کم ہے, اور کسی دن کے نہ ملے تو آج کام نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں نشوں کی وجہ سے, یہ گندی عادتیں پال لی انہوں نے, ہے نا. بہت سے لوگوں کا اللہ رحم کرے یہ حال ہے. بہت سی قومیں ہیں جن قوموں کے اندر تمباکو حرام ہے, صرف اسلامی نہیں جو اس کا حرام, اور بھی مذہب جو ہے حرام قرار دیتے ہیں اس کو. تو ان قوموں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس کو حرام قرار دیتے تو اپنی عبادت گاہوں میں لے جانا حرام ہے. تو ان کی عبادت گاہ میں اگر ان کا مذہب کا آدمی یا کوئی غیر مذہبی بھی آئے تو بولتے باہر رکھ کے آنا, اندر نہیں لانا چونکہ حرام ہے. ہمارا مسلمان بھائی اندر جاتا لے کے, نماز میں کبھی کبھار سامنے گر جاتی ہے, رکھ بھی دیتا ہو, جب میں ٹائٹ ہو جا رہا تو بازو رکھ کے دیتا ہو. طہارت خانوں میں جاؤ تو اندر جاتے ارے یار کوئی آ کر گیا, انجن چالو تھا مطلب تھوڑی دیر پہلے. طہارت خانوں میں اسمیل, مطلب سگریٹ مار رہا ہے, دھواں آ رہا کبھی اندر سے. اب کوئی ایک آدھ نیا آدمی ہوگا, دھواں رہا کے پانی ڈال دیا 2-4 بکیٹ اوپر سے, تو اندر سے آ جاتی یہ میں جلا رہا ہوں, آگ واگ نہیں لگی ہے. طہارت خانے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, کیا میں بیٹھے ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھے, مسجد کی چھت پہ جا کے بیٹھے ہوئے. ارے اعتکاف میں بلا وجہ مسجد کی چھت پہ نہیں جانا چاہیے آپ کو. نہیں بولے وہ بلا وجہ کہاں تھا, وہ تو کمپلسری تھا. بلا وجہ تو تھا ہی نہیں, کمپلسری تھا, ہے نا. اور کسی دن سمجھو نہیں ملا تو سارا دن پریشان. کیوں؟
वो जब तक नहीं हुआ तो, जब तक इन नहीं हुआ तो उधर से आउट नहीं होता। पूरे जिस्म को आपने किसी के हवाले कर दिया जिसको अल्लाह ने आपको तरो ताज़ा और फितरी रखा था। पैदा हुए थे, खुद ब खुद पेशाब कर रहे थे, खुद ब खुद पैखाना कर रहे थे, नेचुरल था। आपने इतना बाइंड कर दिया कि आपका पूरा ब्लड कंट्रोल तंबाकू के हाथ में होता है। जब तक खाए और पिए नहीं, ना तहारत कर सकते, ना पेट साफ हो सकता है, ना सोच सकते, ना काम कर सकते। घर में बाप बीमार होगा, ये कुछ नहीं कर जब तक सिगरेट ना पिए। तो अकल काम ही नहीं करती, कहाँ ले जाऊँ, सिगरेट पीएंगा। अंदाज़ा लगाइए आपने अपनी अकलों को कितना मार दिया है एक अहकाम को शरीयत के छोड़कर। अभी भी आप बहस करना चाहेंगे मकरूह है या हराम? इस पर भी मैं लंबी बहस कर सकता हूँ, फिर है या नहीं है। लेकिन जिन लोगों की तिजारतें इस पर डिपेंड है, जो खुद आदी है खाने के, कैसा बोलेंगे भाई गलत है? मैं ये कहता हूँ अगर कोई गलती मुझसे होती भी है लेकिन इस्लाम के मुताबिक गलत है, तो मुझे बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए बोलने में कि मुझसे गलती हो रही है लेकिन ये काम गलत है। इस्लाम को नहीं बदनाम कर सकता हूँ ना मैं, नहीं गलत है लेकिन मैं करता हूँ, लेकिन भाई गलत है, ये नहीं करना चाहिए। कम से कम आने वाली नस्लें तो इस बात को समझेंगी कि ये गलत है। और अक्सर लोग मैंने देखा हूँ, बहुत सारे, जिन लोगों को इस तंबाकू और ये नशे की आदत हुई है, उसकी वजह वो खुद नहीं है, उनके वालिदैन, मतलब बाप, मामू, मतलब बाप है, मामू है, चाहे रिश्तेदार है, जिन्होंने पी कर फेंका था और पहली बार उसने वहीं से सीखा सिगरेट को पीना। तो आप एक इंसान को एक गलत राह पर भी डाल रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो शख्स किसी को खैर की तरफ बुलाए और लोग उसके पीछे चलने लगे तो हर आने वाले का सवाब मिलेगा और करने वाले के अजर में से कमी नहीं। और जो शख्स किसी गुनाह की तरफ किसी को बुलाए जिसकी वजह से वो उस पर चल पड़े, उसकी भी पूछ है, उसका भी ये गुनाह का हिस्सा इसको ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बुराई है, मौत की वजह है, कसरत मौत की वजह है, इंसानियत को नुकसानदेह चीज़ है, हलाल माल को ज़ाया करती है, इंसानी जिस्म में हज़ारों हज़ार किस्म की बीमारियाँ देती है, अक़ल सलीम को मार देती है आपकी जो अल्लाह ने दे रखा है, और पता नहीं कितने अनगिनत नुकसान है। तो मैं समझता हूँ इससे एहतियात करना चाहिए। ये बहुत सख्त किस्म की चीज़ें हैं और ये शुरुआत होती है बहुत बड़े बड़े नशों की। तो लिहाजा हम कोशिश करें हर किस्म के ये तंबाकू नोशी से अपने आप को और अपने माहौल और समाज को हम बचाने की कोशिश करें। किसी ने सवाल किया कि बाज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है और आप समझते हैं कि इस वीडियो से और भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप ज़रूर हमारा ताउन करें ताकि हम ऐसे क्वालिटी के और भी वीडियोज़ जो है बना सकें और ये पैगाम इस्लाम का दूसरों तक भी पहुंचा सकें। जिस तरह से आप फ़ायदा उठा रहे हैं दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो आप ज़रूर हमारा ताउन कीजिए। आप अपना ताउन हमारे बैंक अकाउंट्स या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए जो है हम तक भेज सकते हैं, जिसकी तफसीलात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि कोई रकम छोटी नहीं होती, तो ज़रूर आप अपना ताउन करें। आप हमें ज़कात और सदक़ात के ज़रिए ताउन कर सकते हैं और आप कोशिश करें कि आप अपनी ज़कात और सदक़ात हम तक पहुँचाएँ। बिलख़ुसूस रमज़ान के महीने में आप हमें याद रखें ताकि इस दावत व तबलीग के काम में आपका भी ताउन लगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।